بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر یحییٰ نوری اور ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے سلسلے کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. ویسے تو یہ ویڈیو ٹیچرز کے لیے ہے، لیکن یہ اسٹوڈنٹس کے کام بھی آ سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس سیلف ڈائریکٹڈ لرنرز ہوتے ہیں جو اپنی لرننگ کو خود مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کوگنیٹو لوڈ تھیوری. اب یہ کوگنیٹو لوڈ تھیوری کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک تھیوری ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارا لرننگ کے ٹائم پر لوڈ ہوتا ہے، جو مینٹل ایفرٹ ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے بہتر مینیج کر کے اپنی لرننگ کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا، بلکہ میں اکثر کبھی کبھی پڑھتا ہوں ڈفرینٹ فورمز اسٹوڈنٹس کے، تو اس پہ کبھی کبھی لکھا ہوا آتا ہے کہ جی پروفیسرز کو پاور پوائنٹ کی سلائڈز پڑھنے کی تنخواہ ملتی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ پاور پوائنٹ کی سلائڈ نہیں پڑھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کو جو مٹیریل دینا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کی اپنی برداشت سے باہر ہوتا ہے کہ آپ اتنا سارا مٹیریل اپنے دماغ سے دے سکیں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور ظاہر ہر چیز آپ یاد نہیں رکھ سکتے، مگر آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. یعنی آپ اس کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے بائٹ سائز کے اندر لرنرز کی طرف جائے، تاکہ وہ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر سکیں، اس کو یاد کر سکیں، اس کو ذہن نشین کر سکیں، سمجھ سکیں. تو جناب، جو کوگنیٹو لوڈ ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اور آج ہم صرف لوڈ تھیوری کے بارے میں بات کریں گے. آج ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ ہم ان حصوں کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں. کچھ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ ان حصوں کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں، اور اس پوائنٹ آف ویو سے اپنی ٹیچنگ کا اور اپنی لرننگ کا جائزہ لیں کہ یہ کیسے مینیج ہو سکتی ہے، کیسے امپروو ہو سکتی ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ہوتا ہے ایکسٹرنس لوڈ، یعنی آپ سمجھ لیں گے بیرونی دباؤ. یہ کیا ہے؟ کمرے میں بہت گرمی ہے، میں کبھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہوں کبھی ٹیچر ہوتا ہوں. اگر کمرے میں گرمی ہو اور مجھے سانس نہ آ رہی ہو گرمی کی وجہ سے، تو ظاہر ہے لرننگ تو چلی جاتی ہے کہیں اور، میرے لیے فوکس کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں پڑھ لیں گے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے ہیں گرمی ہوتی ہے تو کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھنے والے پڑھتے ہیں. باہر سے ٹریفک کا شور آ رہا ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ بول رہے ہیں تو ساتھ میں ٹرک والا پوں پوں کر کے ہارن بجا رہا ہے، اور وہ انوائرمنٹ ایسا ہے جس کے اندر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہو. تو ایسی صورت میں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی ایکسٹرنزک لوڈ بڑھے چلا جا رہا ہے. آپ کی پاور پوائنٹ کی سلائڈ پہ مٹیریل ہی مٹیریل لکھا ہوا ہے، بہت سارے سینٹنسز لکھے ہوئے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس پہ فوکس کرے گا یا اتنا سارا اس کو دیکھے گا، اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. تو وہ آپ کی اس نان مینجمنٹ آف کوگنیٹو لوڈ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اس کو ایکسٹرنس لوڈ بہت بڑھا رکھا ہے، تو وہ پراپرلی اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا جو کانسنٹریشن اس کو دینی چاہیے. اچھا جناب، دوسرا جو لوڈ ہے وہ انٹرنسک لوڈ ہے. ٹاپک کتنا مشکل ہے، ٹاپک کتنا آسان ہے. بعض اوقات ٹاپک بہت مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات ٹاپک بہت آسان ہوتا ہے. جو مشکل ٹاپک ہے اس کا انٹرنسک لوڈ زیادہ ہے، اس کو بھی آپ مختلف طریقوں سے مینیج کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں یہ ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. اور تیسرا جو لوڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جرمین لوڈ. اسٹوڈنٹ کوشش کرتا ہے کہ معاملات کو اپنی میموری کے اندر ڈالے اور اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے. اس میں جو ایفرٹ لگتی ہے نا، وہ کہلاتی ہے جرمین لوڈ. اور ایکچولی وہی ہے جو ہماری لرننگ ہے، یا ہماری لرننگ کو امپروو کرتی ہے، یوں کہہ لیں. تو ہمارا کام کیا ہے جناب؟ ہمارا کام ہے ایکسٹرنسک لوڈ کو کم سے کم رکھنا. میں چاہوں گا کہ آپ سوچیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا ایکسٹرنسک لوڈ کیسے کم کر سکتے ہیں. انٹرنسک لوڈ کو مینیج کرنا، ری ڈسٹریبیوٹ کرنا. آپ ٹاپک کو توڑ کر سمپلیفائی کر کے آسان بنا سکتے ہیں. اور جرمین لوڈ کو بڑھانا تاکہ اسٹوڈنٹ کی ایفرٹ جو ہے وہ امپروو ہو. اگلی کچھ ویڈیوز کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم 1 by 1 ان لوڈز کو لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کیسے ان لوڈز کو آپٹیملی مینیج کر سکتے ہیں کہ ہمارا لرنر وہ سارا کچھ سیکھ جائے جو ہم اسے سکھانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.